پیرس کی ایک سرد، خاموش اور اندھیری رات تھی۔ کھڑکی کے شیشے پر برستی بارش کی بوندیں ایک عجیب سی سنسنی خیز موسیقی پیدا کر رہی تھیں۔ اسی عالیشان کمرے کے وسط میں وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ایک طرف ارسلان تھا، جس کے چہرے پر تکبر، غرور اور سستی انا کی سرخ لکیریں واضح تھیں، اور دوسری طرف زنیرہ تھی، جس کی آنکھوں میں التجا اور بے بسی کے آنسو چمک رہے تھے۔ ارسلان نے اپنی جیکٹ کی زپ بند کی، جب اپنا قیمتی بیگ اٹھایا اور زنیرہ کی طرف دیکھے بغیر انتہائی سرد اور کھردرے لہجے میں بولا، "تم جیسی ان پڑھ، پسماندہ اور جاہل لڑکی کبھی میری زندگی کا حصہ نہیں بن سکتی۔ میں نے یہ شادی صرف خاندانی دباؤ میں آ کر کی تھی، لیکن اب میرا صبر جواب دے چکا ہے۔ میں کل صبح کی فلائٹ سے ہمیشہ کے لیے پیرس واپس جا رہا ہوں، اور اب تم سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔" زنیرہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ اس کی سسکیاں کمرے کی روشنی کو چی رہی تھیں، لیکن ارسلان نے بے دردی سے اپنا ہاتھ جھٹک دیا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ وہ رات زنیرہ کی زندگی کی سب سے طویل اور دردناک رات تھی۔ وہ فرش پر بیٹھی رات بھر روتی رہی۔ اگلی صبح ارسلان ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر چلا گیا، اور اس نے 5 سال تک زنیرہ سے کوئی رابطہ نہ کیا، نہ کوئی فون، نہ کوئی خط۔ اس کا خیال تھا کہ زنیرہ ایک روایتی لڑکی کی طرح حالات سے ہار مان کر خود ہی سے طلاق مانگ لے گی اور اس کی جان چھوٹ جائے گی، لیکن ارسلان یہ بھول گیا تھا کہ ٹوٹے ہوئے دل جب اپنی کرچیاں سمیٹ کر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ تاریخ بدل دیتے ہیں۔ زنیرہ نے طلاق نہیں مانگی، نہ ہی اس نے ارسلان کی یاد میں اپنی زندگی برباد کی، بلکہ اس نے اس طنز کو اپنی طاقت بنا لیا اور اپنی تقدیر خود لکھنے نکل پڑی۔ 5 سال کا طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ وقت کے پہیے نے ایسی کروٹ لی کہ سب کچھ بدل گیا۔ پیرس کے ایک انتہائی معروف اور مہنگے انٹرنیشنل کنووکیشن ہال میں ایک بہت بڑی بزنس میٹنگ جاری تھی۔ ہال کی چمکدار اور سحر انگیز روشنیوں میں سامنے نصب ایک بہت بڑی اسکرین کے پاس کھڑی ایک لڑکی کانفرنس کو لیڈ کر رہی تھی۔ اس کا پرکشش انداز، پر اعتماد لہجہ، بولنے کا سلیقہ اور انگریزی زبان پر اس کی گرفت ایسی تھی کہ ہال میں بیٹھا ہر بین الاقوامی بزنس مین سحرزدہ ہو کر اسے سن رہا تھا۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ اپنے شعبے کی ایک ملکہ معلوم ہوتی تھی، اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ وہی زنیرہ تھی، جسے 5 سال پہلے جاہل کہہ کر ٹھکرا دیا گیا تھا۔ اسی ہال کی اگلی نشستوں پر ارسلان اپنی بزنس پارٹنر اور اپنی نام نہاد ماڈرن بیوی ندیشہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ارسلان کے ہاتھ میں پکڑے پانی کے گلاس پر اس کی گرفت اس حد تک سخت ہو چکی تھی کہ اس کی انگلیاں سفید پڑ رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ سامنے کھڑی پر اعتماد لڑکی کا چہرہ اس کے ذہن کے کسی نہاں خانے میں محفوظ اس معصوم لڑکی جیسا تھا، لیکن اس کا یہ روپ ارسلان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ندیشہ نے ارسلان کے چہرے پر پھیلی حیرت اور تناؤ کو محسوس کیا اور اس کا ہاتھ ملایا۔ "ارسلان، کہاں کھو گئے ہو تم؟ دیکھو، یہ مس زنیرہ ہے۔ یہ اس پورے انٹرنیشنل پروجیکٹ کی مین ہیڈ اور چیف ایگزیکٹو ہیں۔ چلو، پریزنٹیشن ختم ہو گئی ہے، آگے بڑھ کر ان سے ملاقات کرتے ہیں۔" ارسلان کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکل سکا، وہ بس خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ 5 سال، پورے 5 سال اس نے جس لڑکی کو مڑ کر نہیں دیکھا تھا، وہ آج کامیابی کے اس آسمان پر تھی جہاں پہنچنا خود ارسلان کا خواب تھا۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد زنیرہ ہال سے متصل ایک VIP لاؤنج میں اکیلی بیٹھی اپنے ضروری کاغذات اور لیپ ٹاپ سمیٹ رہی تھی۔ اسی دوران لاؤنج کا بھاری دروازہ کھلا اور ارسلان اندر داخل ہوا۔
ندیشہ باہر ہی کسی اہم بزنس کال میں مصروف ہو گئی تھی، اس لیے وہ دونوں لانچ میں بالکل اکیلے تھے۔ زنیرہ نے آہٹ محسوس کر کے سر اٹھایا۔ اس کی نظریں ارسلان سے ملیں، لیکن آنکھوں میں اب نہ تو 5 سال پرانا خوف تھا، نہ کوئی التجا اور نہ ہی محبت کا کوئی شعبہ۔ اس کے چہرے پر ایک مکمل سرد اور سپاٹ سکون تھا۔ ارسلان نے کچھ قدم آگے بڑھائے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ اس نے طنزیہ اور خود کو برتر ثابت کرنے والے پرانے انداز میں کہا، تو اب تم ایک انٹرنیشنل بزنس وومن بن گئی ہو، بڑی حیرت کی بات ہے۔ لیکن اس کا لہجہ اتنا کٹیلا تھا کہ اس کی نظریں زنیرہ کے خوبصورت اور باوقار چہرے پر اتنی ہی شدت سے ٹکی ہوئی تھیں۔ زنیرہ نے اپنے ہونٹوں پر ایک انتہائی دھیمی اور پراسرار مسکراہٹ سجائی، اپنے قیمتی قلم کو پرس میں بند کیا اور بڑے پرسکون لہجے میں بولی، انسان جب کچھ سیکھنے اور خود کو ثابت کرنے پر آئے مسٹر ارسلان، تو وہ اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگیاں بھی بدل دیتا ہے۔ اور ویسے بھی جن لڑکیوں کو جاہل کہہ کر چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ جب تاریخ لکھتی ہیں تو ایسے ہی معجزے ہوتے ہیں۔ ارسلان کو زنیرہ کا یہ بے باک اور پراعتماد لہجہ ہضم نہیں ہوا۔ وہ یکدم آگے بڑھا اور زنیرہ کے اتنے قریب آ گیا کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کو چھونے لگیں۔ ارسلان کی آواز میں غصہ اور ایک عجیب سی تڑپ نمایاں تھی جب اس نے پوچھا، تم نے ان 5 سالوں میں مجھ سے طلاق کیوں نہیں مانگی؟ زنیرہ کیوں میرے نام کے ساتھ جڑی رہی؟ زنیرہ نے بغیر کسی جھجک کے سیدھا اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اب ارسلان کی اپنی انا تڑپ رہی تھی۔ زنیرہ نے کہا، میں طلاق مانگ کر آپ کو اتنی آسانی سے آزاد کیوں کرتی؟ میں چاہتی تھی کہ آپ پیرس کی رنگینیوں میں بھی اس الجھن اور قید کا شکار رہیں کہ آپ شادی شدہ ہیں یا سنگل۔ اور اب سچ تو یہ ہے کہ مجھے آپ کی زندگی، آپ کی شادی یا آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ارسلان کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے جھٹکے سے آگے بڑھ کر زنیرہ کا نازک بازو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا اور گرایا، مجھ سے دور رہ کر تمہاری زبان بہت زیادہ چلنے لگی ہے۔ تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے کہ تم کس سے بات کر رہی ہو۔ زنیرہ نے اپنا بازو چھڑانے کی پوری کوشش کی اور غصے سے کہا، چھوڑیے مجھے مسٹر ارسلان، اپنی حد میں رہیے۔ لیکن ارسلان کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک جنونی ملکیت جاگ اٹھی تھی۔ اس نے کہا، نہیں چھوڑوں گا۔ 5 سال پہلے تم میری مرضی سے روئی تھی، اب تم میری مرضی کے بغیر ہنس بھی نہیں سکتی۔ تم آج بھی میری بیوی ہو۔ اسی لمحے ندیشہ فون بند کر کے لاؤنج کے اندر داخل ہوئی۔ ارسلان نے فوراً جھٹکے سے زنیرہ کا بازو چھوڑ دیا، لیکن زنیرہ کے گالوں پر آئی سرخ رنگت اور ارسلان کی تیز ہوتی سانسیں ندیشہ سے چھپ نہ سکیں۔ وہ تلملا کر ارسلان کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے لے گئی۔ اگلی شام پیرس کی ایک انتہائی سرد اور دھندلی رات تھی۔ زنیرہ اپنے آفیشل ٹیم کے ساتھ ایک خوبصورت ریسٹورانٹ میں ڈنر پر موجود تھی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی اور ہنس ہنس کر اپنے کولیگ احسن سے بزنس کے معاملات پر بات کر رہی تھی۔ احسن نے مسکرا کر کافی کا گرم کپ زنیرہ کی طرف بڑھایا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے کام کی تعریف کر رہے تھے کہ اچانک ریسٹورانٹ کا ماحول یکدم بدل گیا۔ بلیک اوور کوٹ میں ملبوس ارسلان تیز قدم اٹھاتا ہوا سیدھا زنیرہ کی میز کی طرف آیا۔ اس کے چہرے پر شدید غصے کے بادل تھے اور آنکھیں حسد کی آگ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ زنیرہ کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ اس طرح کھلکھلاتے دیکھنا اس کے ضبط کا آخری امتحان تھا۔ اس نے بغیر کچھ کہے انتہائی بدتمیزی سے زنیرہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے کرسی سے کھڑا کر دیا۔ زنیرہ نے صدمے اور غصے سے کہا، ارسلان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہاتھ چھوڑو میرا۔ احسن فوراً دونوں کے درمیان آیا اور بولا، مسٹر آپ کون ہیں اور ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں کر رہے ہیں؟
چھوڑیں ان کا ہاتھ۔ ارسلان نے احسن کو ایسی قاتلانہ اور خونخوار نظروں سے دیکھا کہ احسن نے بے اختیار ایک قدم پیچھے کر لیا۔ ارسلان نے پورے ریسٹورانٹ کے سامنے گرجدار آواز میں کہا، یہ میری بیوی ہے اور اگر دوبارہ تم نے اس کے قریب آنے یا اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو یہ ہاتھ سلامت نہیں رہے گا۔ پورے ریسٹورانٹ میں ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ لوگ ان کی طرف دیکھنے لگے۔ زنیرہ نے شرمندگی اور غصے سے تڑپ کر کہا، ارسلان تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ سب دیکھ رہے ہیں، تماشا مت بناؤ۔ لیکن ارسلان نے ایک نہ سنی اور اسے کھینچتا ہوا ریسٹورانٹ سے باہر لے آیا، جہاں تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ ارسلان نے زنیرہ کو گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر دھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور فوراً دروازے لاک کر دیے۔ باہر بارش کی بوندیں شیشے پر زور و شور سے برس رہی تھیں، جبکہ گاڑی کے اندر کا ماحول بارود کی طرح گرم اور تناؤ سے بھرا ہوا تھا۔ ارسلان نے اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارا اور چیخا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کے ساتھ بیٹھ کر اس طرح ہنسنے کی؟ کون ہے وہ؟ زنیرہ نے غصے سے اپنا منہ دوسری طرف موڑ لیا اور بولی، آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اپنی ماڈرن بیوی ندیشہ کے پاس جائیں، میری زندگی میں مداخلت بند کریں۔ ارسلان نے جھٹکے سے زنیرہ کے چہرے کو اپنی طرف موڑا۔ اس کی انگلیاں زنیرہ کی نرم جلد میں دھس گئی تھیں۔ اس نے تڑپ کر کہا، ندیشہ صرف نام کی بیوی ہے، ایک بزنس ڈیل ہے وہ میرے لیے، لیکن تم میری حقیقت ہو زنیرہ، تم صرف میری ہو، صرف میری۔ زنیرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے تلخی سے کہا، میں تو 5 سال پہلے اسی سرد رات کو مر گئی تھی جب تم مجھے تنہا چھوڑ کر گئے تھے۔ اب میں کسی کی نہیں ہوں، اپنی پہچان خود ہوں۔ ارسلان کا انداز ضدی اور جنونی ہو گیا۔ اس نے اپنے انگوٹھے سے زنیرہ کے آنسو صاف کیے اور بولا، ان 5 سالوں میں نے پیرس میں کسی دوسری عورت کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ تمہیں کیا لگا میں تمہیں بھول گیا تھا؟ میں ہر پل ہر دن تمہاری خبر رکھتا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ تم مجھ سے اتنی دور نکل جاؤ گی کہ کسی اور کے سامنے مسکراؤ گی۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ کل صبح تم میرے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو رہی ہو، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ زنیرہ نے صاف انکار کر دیا، لیکن ارسلان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ وہ اسے زبردستی لے جانے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ اگلے دن ارسلان زنیرہ کو زبردستی ایک بہت بڑے اور عالیشان اپارٹمنٹ میں لے آیا۔ زنیرہ غصے اور بیزاری میں کمرے کے اندر چکر کاٹ رہی تھی۔ کمرے کی بڑی سی شیشے کی کھڑکی سے پورا پیرس نظر آ رہا تھا، لیکن زنیرہ کا دل اس عالیشان کمرے کو ایک قید خانہ محسوس کر رہا تھا۔ اسی دوران ارسلان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت قیمتی سرخ رنگ کی ساڑی تھی۔ اس نے وہ ساڑی بیڈ پر رکھی اور بڑے مان سے کہا، یہ پہن کر تیار ہو جاؤ، آج رات میرے کچھ خاص دوستوں کے ساتھ ایک ڈنر پارٹی ہے، میں تمہیں ان سے ملوانا چاہتا ہوں۔ زنیرہ نے غصے سے وہ ساڑی اٹھائی اور زمین پر پھینک دی اور بولی، میں یہ ہرگز نہیں پہنوں گی اور نہ ہی میں کسی کے سامنے تمہاری بیوی کا یہ جھوٹا ناٹک کروں گی۔ ارسلان کے چہرے کا ایک دھیمی اور خطرناک مسکراہٹ ابھری۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ زنیرہ پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے جا لگی۔ ارسلان نے اپنے دونوں ہاتھ زنیرہ کے دائیں بائیں دیوار پر رکھ دیے اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس نے زنیرہ کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی، ناٹک تم میری شرعی نکاح میں ہو زنیرہ، کوئی ناٹک نہیں ہے، اور اگر تم نے خود یہ ساڑی نہیں پہنی تو میں خود تمہیں یہ پہنانے میں مدد کروں گا۔ بولو کیا ارادہ ہے؟ زنیرہ کی سانسیں رک گئیں۔ ارسلان کی نظروں میں اس وقت غصہ نہیں بلکہ ایک گہری رومانیت اور دیوانگی تھی۔ وہ چاہ کر بھی
اس کے سحر سے خود کو نکال نہیں پا رہی تھی۔ زنیرہ نے گھبرا کر ارسلان کے چوڑے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے اور اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی اور بولتی رہی، دور ہو جائیں مجھ سے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ 5 سال بعد آپ اچانک آئیں گے، اپنا حق جتائیں گے اور میں اپنی ساری توہین بھول جاؤں گی؟ ارسلان نے اس کے دونوں نازک ہاتھ پکڑ کر دیوار کے ساتھ اوپر کر دیے اور اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ اس کی آواز یکدم دھیمی اور بھاری ہو گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے زنیرہ، یہ 5 سال میں نے بہت سکون سے گزارے ہیں؟ جس رات میں تمہیں اس گھر میں روتا ہوا چھوڑ کر آیا تھا، اس کے بعد سے آج تک میں ایک رات بھی چین سے نہیں سو سکا۔ میں اپنی انا کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا، لیکن جب میں یہاں تنہا بیٹھتا تھا تب مجھے احساس ہوتا تھا کہ میں اپنی زندگی کا سب سے قیمتی رشتہ پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ میں نے ندیشہ سے شادی صرف بزنس امپائر کھڑا کرنے کے لیے کی تھی۔ ہمارے درمیان کبھی کچھ نہیں رہا۔ وہ اپنی زندگی میں مست ہے اور میں تمہاری یادوں کے جہنم میں جل رہا تھا۔ ارسلان، جو کبھی کسی کے آگے نہیں جھکا تھا، آج زنیرہ کے کندھے پر سر رکھے رو رہا تھا۔ اس کے آنسو زنیرہ کے لباس کو بھگو رہے تھے۔ زنیرہ کی آواز بھی رند ہو گئی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ ایک لڑکی پر کیا گزرتی ہے جب اس کا شوہر اسے بے عزت کر کے چھوڑ جائے؟ لوگ طعنے دیتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ میں نے راتوں کو جاگ جاگ کر پڑھائی کی، خود کو اس مقام پر لائی تاکہ کوئی دوبارہ مجھے جاہل کہہ کر میری ذات کو پامال نہ کر سکے۔ ارسلان نے بے حد پیار اور شدت سے اس کے ماتھے کو چوما اور بولا، مجھے معاف کر دو میری جان، تم جاہل نہیں ہو، تم تو میری زندگی کا سب سے خوبصورت اور واحد سچ ہو۔ میں تمہارے قدموں میں اپنی انا، اپنی دولت، سب کچھ رکھنے کو تیار ہوں، بس مجھے ایک موقع دے دو۔ زنیرہ کا دل، جو 5 سال سے پتھر بن چکا تھا، ارسلان کے ان سچے آنسو اور عاجزی کو دیکھ کر پگھل گیا۔ 2 گھنٹے بعد وہ وہی سرخ ساڑی پہن کر کمرے سے باہر آئی۔ ارسلان صوفے پر بیٹھا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر سرخ ساڑی میں ملبوس زنیرہ پر پڑی، اس کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بجا۔ وہ سحر زدہ ہو کر اٹھ کر اس کے قریب آ کر بولا، میں نے آج تک تم سے زیادہ خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی۔ زنیرہ نے شرما کر نظریں جھکا لی اور کہا، ہمیں دیر ہو رہی ہے، آپ کے دوست انتظار کر رہے ہوں گے۔ ارسلان نے مسکرا کر کہا، اس کی کمر کے گرد ہاتھ پھیلا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور بولا، کوئی دوست انتظار نہیں کر رہا، میں نے وہ پارٹی کینسل کر دی ہے، کیونکہ میں پاگل نہیں ہوں جو اپنی اتنی خوبصورت بیوی کو اس لباس میں دوسروں کے سامنے لے جاؤں۔ یہ روپ صرف میرے دیکھنے کے لیے ہے، آج کی رات صرف میری اور تمہاری ہے۔ اس نے زنیرہ کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ باہر ہلکی ہلکی برف باری ہو چکی تھی اور 5 سال کی تمام تلخیاں اس رات کی محبت میں بہہ گئی۔ اگلی صبح زندگی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ارسلان نے زنیرہ کو اپنے ساتھ ایک 5 اسٹار ریسٹورنٹ میں ایک بریک فاسٹ کے لیے لے کر آیا تھا۔ وہ زنیرہ کے لیے خود چیئر پیچھے کر رہا تھا اور اس کی ہر چھوٹی بڑی ضروریات کا خیال رکھ رہا تھا، بالکل ایک سچے محبت کرنے والے شوہر کی طرح۔ زنیرہ کے چہرے پر ایک پرسکون اور دلکش مسکراہٹ تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا کھویا ہوا پیار اب بدل کر اسے واپس مل گیا ہے، لیکن یہ سکون زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ اسی ریسٹورنٹ کے دروازے سے زنیرہ کا کولیگ احسن اندر داخل ہوا اور زنیرہ کو دیکھ کر مسکراتا ہوا ان کی ٹیبل کی طرف آنے لگا۔ ارسلان نے جیسے ہی احسن کو آتے دیکھا، اس کے چہرے کے تاثرات سیکنڈوں میں بدل گئے۔ آنکھیں دوبارہ خوفناک حد تک سخت ہو گئی اور اس نے میز کے نیچے سے زنیرہ کا ہاتھ اپنے زور سے
اتنی زور سے دبا دیا کہ زنیرہ کے منہ سے ہلکی سی سسکاری نکل گئی۔ زنیرہ نے دھیمی آواز میں تڑپ کر کہا، ارسلان، یہ کیا کر رہے ہو؟ درد ہو رہا ہے مجھے، ہاتھ چھوڑو۔ ارسلان نے چبائے ہوئے لہجے میں دبی آواز میں کہا، یہ شخص یہاں کیوں آیا ہے؟ میں نے کل رات تمہیں صاف لفظوں میں منع کیا تھا نا کہ یہ شخص دوبارہ تمہارے آس پاس نظر نہیں آنا چاہیے۔ احسن ٹیبل کے پاس پہنچ گیا اور بولا، ہیلو زنیرہ، کیسی ہو تم؟ کل رات تم ریسٹورنٹ سے اچانک چلی گئی تھی، میں تمہارے لیے بہت پریشان ہو گیا تھا۔ سب ٹھیک تو ہے؟ ارسلان اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کا قد احسن سے بڑا تھا اور اس وقت اس کے تیور انتہائی جارحانہ تھے۔ اس نے کہا، مسٹر احسن، کل میں نے تمہیں سیدھے لفظوں میں سمجھایا تھا، لیکن لگتا ہے تمہاری سمجھدانی چھوٹی ہے۔ ارسلان نے احسن کا گریبان پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ زنیرہ نے بیچ میں آ کر ارسلان کا ہاتھ پکڑ لیا اور ڈرتے ہوئے احسن سے کہا، احسن، تم پلیز ابھی یہاں سے چلے جاؤ، میں آفس آ کر تم سے بات کرتی ہوں۔ احسن ارسلان کا جنون اور غصہ دیکھ کر خاموشی سے وہاں سے چلا گیا، لیکن ارسلان کا سارا غصہ اب زنیرہ پر منتقل ہو چکا تھا۔ وہ زنیرہ کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اسے ریسٹورنٹ سے باہر لے آیا۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر زنیرہ نے غصے سے کہا، ارسلان، تم ہر جگہ تماشا کیوں بناتے ہو؟ وہ صرف میرا کولیگ ہے اور ہم ایک ساتھ کام کرتے ہیں۔ ارسلان نے اسے گاڑی کے دروازے کے ساتھ لگایا اور اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر بولا، میری بات کان کھول کر سن لو زنیرہ، آج کے بعد تم اس کمپنی میں کام نہیں کرو گی، تم اسی وقت استعفیٰ دے رہی ہو۔ زنیرہ نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا، میں ایسا کبھی نہیں کروں گی، یہ جاب ہے، میری پہچان ہے، میری 5 سال کی دن رات کی محنت ہے، میں کسی کے کہنے پر اسے نہیں چھوڑوں گی، یہاں تک کہ تمہارے کہنے پر بھی نہیں۔ ارسلان نے سرد لہجے میں کہا، تمہیں یہ نوکری چھوڑنی پڑے گی، کیونکہ میں تمہیں کسی اور مرد کے سائے میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ شام کا وقت تھا، زنیرہ غصے اور صدمے کی حالت میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب اس کا آفیشل فون بجا۔ اس نے دیکھا تو اس کی کمپنی کے سی ای او کا فون تھا۔ زنیرہ نے فون اٹھایا، ہیلو جی سر۔ دوسری طرف سے جو آواز آئی، اسے سن کر زنیرہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سی ای او نے انتہائی افسردہ لہجے میں کہا، مس زنیرہ، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے آپ کو کمپنی سے فوراً ریٹائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور نہ صرف ہماری کمپنی بلکہ اب پیرس کی کوئی بھی دوسری بزنس فرم آپ کو ہائر نہیں کرے گی۔ زنیرہ کے آنسو فوراً بہنے لگے اور اس نے روتے ہوئے پوچھا، لیکن کیوں سر، میری کیا غلطی ہے؟ میرا کام تو ہمیشہ پرفیکٹ رہا ہے۔ سی ای او نے جواب دیا، ہم مجبور ہیں زنیرہ، مسٹر ارسلان نے آج دوپہر ہماری کمپنی کے تمام میجورٹی شیئرز خرید لیے ہیں اور انہوں نے شرط رکھی ہے کہ اگر تمہیں نوکری سے نہ نکالا گیا تو وہ ہماری کمپنی کو مارکیٹ میں تباہ کر دیں گے۔ ان کی پاور اور دولت کے آگے ہم کچھ نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر فون بند ہو گیا۔ زنیرہ کا فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر بیڈ پر گر گیا۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ جس ارسلان پر وہ دوبارہ یقین کرنے لگی تھی، اس نے اس کی 5 سال کی عزت اور محنت کو 1 منٹ میں خاک میں ملا دیا تھا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور ارسلان ہاتھوں میں ایک بہت بڑا شاپنگ باکس لیے مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ زنیرہ، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ لیکن زنیرہ کے چہرے پر پھیلی زردی اور آنسو دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ زنیرہ آہستہ آہستہ اس کے سامنے آئی۔ اس کی آنکھوں میں اب محبت نہیں بلکہ ایک گہری نفرت اور صدمہ تھا۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، تم نے میری جاب ختم کروا دی ارسلان۔ ارسلان نے باکس میز پر رکھا اور لاپرواہی سے اپنے کندھے اچکائے
اور بولا، میں نے کہا تھا نا زنیرہ، تم صرف میری ہو، تمہیں دنیا کے سامنے جانے یا نوکری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں اتنی دولت دوں گا کہ تم سنبھال نہیں پاؤ گی۔ زنیرہ نے چیخ کر کہا، مجھے تمہاری یہ دولت نہیں چاہیے ارسلان، تم آج بھی وہی شفاق، خود غرض اور بدذات انسان ہو جو 5 سال پہلے تھے، تم نے ایک بار پھر میری پہچان چھین لی۔ ارسلان کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا، اس نے زنیرہ کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھاما اور کہا، یہ میری خود غرضی نہیں، میری محبت ہے زنیرہ، میں تمہیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، اب تم 24 گھنٹے صرف میرے سامنے رہو گی۔ زنیرہ نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور بولی، یہ محبت نہیں ہے، یہ ایک بیماری ہے، اور یاد رکھنا، تم نے میری جاب چھینی ہے نا، اب میں تمہیں دکھاؤں گی کہ جس لڑکی کو تم نے برباد کرنے کی کوشش کی ہے وہ کیا کر سکتی ہے۔ زنیرہ نے بیڈ سے اپنا پرس اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ ارسلان نے پیچھے سے درجدار آواز میں دھمکی دی، زنیرہ، اگر تم نے اس گھر سے باہر قدم رکھا تو انجام کا ذمہ دار تم خود ہوگی۔ زنیرہ دروازے کے پاس رکی، مڑ کر ارسلان کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایسا عزم تھا کہ جس نے ارسلان کے دل میں ایک انجانا خوف پیدا کر دیا، اور وہ باہر نکل گئی۔ ارسلان نے غصے سے میز پر رکھا قیمتی گلدان دیوار پر مارا جو چکنا چور ہو گیا۔ وہ چلایا، تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی زنیرہ، کبھی نہیں۔ ارسلان جیسے ہی زنیرہ کے پیچھے جانے کے لیے اپنا فون اٹھانے لگا، اس کے اسکرین پر ایک گمنام نمبر سے میسج آیا۔ ارسلان نے میسج کھولا تو اس میں زنیرہ کی 5 سال پرانی ایک تصویر تھی، جس کے پیچھے ایک ایسا راز تھا جو ارسلان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اور نیچے لکھا تھا، ارسلان، جیسے تم شک اور اپنی پوزیسونیس کی وجہ سے برباد کر رہے ہو، وہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ اگر ہمت ہے تو اس تصویر کے پیچھے چھپی قربانی کا سچ جانو۔ میسج کے پڑھتے ہی ارسلان کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ ایسا کیا راز تھا جو زنیرہ نے اس سے چھپایا تھا؟ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، وہ پاگلوں کی طرح گاڑی کی چابی اٹھا کر نیچے بھاگا۔ وہ زنیرہ کو کسی قیمت پر نہیں کھونا چاہتا تھا۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی، زنیرہ سڑک کے کنارے روتی ہوئی جا رہی تھی۔ جب ارسلان نے گاڑی اس کے آگے لا کر روکی، وہ گاڑی سے اترا اور سیدھا زنیرہ کو اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ بارش کا پانی دونوں کو بھگو رہا تھا، لیکن ارسلان کے دل کی آگ تیز ہو رہی تھی۔ زنیرہ نے تڑپ کر اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا، چھوڑیے مجھے ارسلان، اب کیا باقی رہ گیا ہے؟ ارسلان کی آواز رند رہ گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے کہا، مجھے وہ میسج اور سچ معلوم ہو گیا ہے زنیرہ، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ ان 5 سالوں میں تم نے میرے نام کی لاج رکھنے کے لیے کتنی قربانیاں دیں۔ تم نے اس احسن کے باپ سے قرضہ لے کر اپنی پڑھائی پوری کی تھی، کیونکہ تمہارے پاس پیسے نہیں تھے، اور وہ احسن تمہیں اسی قرض کی بنیاد پر بلیک میل کر رہا تھا، اور تم میری عزت کی خاطر سب سہ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو زنیرہ، میں اپنی پوزیسونیس اور شک میں اندھا ہو گیا تھا، میں نے تمہارا کیریئر خراب کیا زنیرہ۔ زنیرہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ارسلان نے اس کا ہاتھ چوما اور روتے ہوئے بولا، میں نے اسی وقت اس کمپنی کے تمام شیئرز تمہارے نام کر دیے ہیں، اب تم وہاں ملازم نہیں بلکہ اس پورے بزنس امپائر کی اکلوتی ملکہ ہو، اور احسن کو میں نے ہمیشہ کے لیے پیرس سے نکلوا دیا ہے۔ زنیرہ کا سارا غصہ ارسلان کے سچے آنسو دیکھ کر پگھل گیا۔ اس نے ارسلان کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور اپنا سر اس کے مضبوط سینے پر ٹکا دیا، اور بولی، میں تمہاری صرف پہچان بننا چاہتی تھی ارسلان، تم سے دور جانا میرا مقصد کبھی نہیں تھا۔ ارسلان نے بے حد محبت سے اسے گود میں اٹھایا اور گاڑی میں بٹھایا۔
ایک ماہ بعد کا منظر تھا۔ زنیرہ اپنے نئے شاندار آفس روم کی CEO کرسی پر بیٹھی تھی، کچھ اہم فائلز دیکھ رہی تھی۔ تبھی ارسلان خاموشی سے پیچھے سے آیا اور اس کی کرسی کو گھما کر اسے اپنے سامنے کیا۔ اس کے ہاتھ میں گہرے سرخ گلابوں کا ایک خوبصورت گلدستہ تھا۔ اس نے شرارت سے کہا، مسز ارسلان، اب آپ پیرس کی بہت بڑی بزنس آئیکن بن چکی ہیں، لیکن یاد رہے آپ کا سب سے بڑا اور لائف ٹائم پروجیکٹ میں ہوں۔ مجھ پر توجہ کم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے زنیرہ کے گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ زنیرہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کا چہرہ محبت کی سرخی سے چمک اٹھا۔ اس نے پوچھا، تمہاری یہ پوزیسیونیس اور دیوانگی کبھی ختم نہیں ہوگی نا؟ ارسلان نے زنیرہ کا ہاتھ اٹھا کر اپنے دل پر رکھا اور انتہائی گہری سچائی سے بولا، کبھی نہیں۔ یہ دل 5 سال پہلے بھی تمہارا تھا، آج بھی تمہارا ہے اور میری آخری سانس تک صرف اور صرف زنیرہ کا رہے گا۔ ارسلان نے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی دائمی مہر لگا دی۔ 5 سال کی تمام دوریاں، غلط فہمیاں اور تلخیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھیں اور اب ان کی زندگی میں صرف بے پناہ محبت، ذہنی سکون اور ایک دوسرے کا جنون باقی تھا۔ ارسلان نے زنیرہ کو اپنے حصار میں مزید کھینچ لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اب صرف اس کے لیے مان تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، زنیرہ، میں نے تمہیں کھو کر جینا سیکھا تھا، اب میں تمہیں پا کر مرنا بھی نہیں چاہتا۔ زنیرہ نے شرما کر اپنا چہرہ اس کے کوٹ میں چھپا لیا اور بولی، اب بھی میں کہیں نہیں جا رہی ارسلان، تمہارا یہ جنون ہی اب میری آخری منزل ہے۔ پیرس کی اس خوبصورت اور رومانوی شام میں وہ دونوں کھڑکی کے پاس کھڑے ایک دوسرے کے باہوں میں سمٹے ہوئے تھے، جہاں ان کی ادھوری اور دردناک کہانی اب ایک مکمل، پرسکون اور خوبصورت زندگی میں بدل چکی تھی، اور کمرے کی مدھم روشنی میں ان کے دلوں کی دھڑکنیں ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکی تھیں۔